اور لیجیے آپ نے تو ہم پر تنظیم شروع کر دیا۔ نہیں بہن، تنگ نہیں کیا بلکہ آپ کے اس حلیے کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ کیوں بہن، کس چیز پر تعجب ہوا؟ آپ کے اس میک اپ پر۔ کیا میک اپ کرنا اور سجنا سنورنا ہمارے لیے جائز نہیں؟ سجنا سنورنا ہمارے لیے جائز تو ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے۔ کیوں بہن، اس طریقے میں کون سی برائی ہے؟ ارے بہن، آپ نے ہونٹوں پر لپسٹک اور ناخنوں پر پالش لگا رکھی ہے، اور سنیں میری پیاری بہن، ان چیزوں میں سور کی چربی ملی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بال کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم اسی حرام چیز سے اپنے ہونٹوں اور ہاتھوں کو سجاتے ہیں۔ ٹھیک تھی بہن، آپ نے کس چیز کا نام لے لیا؟ اور سنیں بہن، اس کے لگائے رہنے سے نہ تو نماز صحیح ہوتی ہے اور نہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور ایسی عورتیں جس گھر میں رہیں گی اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ارم بہن، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، لیکن کوئی تو طریقہ ہوگا ہمارے سجنے سنورنے کا۔ ہاں بہن، کیوں نہیں؟ پھر بتاؤ کیا ہے وہ طریقہ؟ ہم مسلمان عورتیں صبح اٹھ کر کریم، پاؤڈر، لپسٹک اور ناخن پالش کی جگہ تھوڑا وضو کا پاک و صاف پانی اپنے چہرے پر لگائے، اور کاجل کی جگہ قرآن پاک کی لوڑی سے اپنے آنکھوں کو سجائے، اور لپسٹک کی جگہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے ہونٹوں کو سجائے۔ یہی ساری چیزیں ہمارے چہرے کو چمکا سکتی ہیں اور نکھار سکتی ہے۔ ارم بہن، باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تھوڑا اور بتاؤ تو مہربانی ہوگی۔ اچھا تو پھر سنو میری پیاری بہن، ہم عورتوں کی خوبصورتی شکل و صورت میں نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی دل کی پاکیزگی میں ہے، اور ہمارا زیور اور سنگار شرم و حیا ہے۔ ہمارا لباس ریشم اور چمکیلے کپڑے نہیں بلکہ نیک سیرت اور سلیقہ مندی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کم خوبصورت بنایا تو اس پر غم مت کرو، کیونکہ تم سے بھی کم خوبصورت اس دنیا میں جیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو خوبصورت بنایا تو اس پر غرور اور تکبر مت کرو، کیونکہ تم سے بھی زیادہ خوبصورت اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں باوقار بیٹھی رہو، اور جمانہ جاہلیت کی طرح بنو سنگار کرتی مت پھرو۔ بات آئی آپ کی سمجھ میں؟ جی ہاں، باتیں تو آپ نے بہت اچھی بتائی ہیں، لیکن یہ سب آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ آئے سادگی، یہ ساری باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے حاصل کہاں سے کر لی؟ آپ کو معلوم نہیں، کئی سالوں سے ہمارے محلے میں مکتب سورۃ القرآن چل رہا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں اسی میں سکھائی جاتی ہے۔ میری اچھی بہن، آپ بھی اس مکتب میں آ جاؤ، پھر ہم مل کر اسلامی طریقے سیکھیں گے اور اپنی بہنوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کام میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ اچھا بہن، اب ہم مل کر اس مکتب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس میں سبھی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کامیابی سے سرفراز فرمائے، اور اس مکتب کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہر مسلمانوں کے دلوں میں اس تعلیم کی قدر پیدا کرے، اور ہماری بہنوں کو اس فیشن سے دور رکھے اور ان کو دین کا پابند بنائے۔ آمین آمین۔ اچھا بہن، اب میں چلتی ہوں، امی میرا گھر پر بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ یہ حرام چیزیں نہیں لگائیں گی۔ جی ہاں بہن، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے یہ حرام چیزیں نہیں لگاؤں گی، اور میری تمام بہنیں جو میری آواز سن رہی ہے ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ یہ حرام چیزیں قطعاً استعمال نہ کرے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔